السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بیان کرنے کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں. سیریز کا نام ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک اور آپ کی زندگی پاک کے امپورٹنٹ مائل سٹونز، امپورٹنٹ ایونٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نقطہ کمال ہے، وہ نقطہ انقلاب ہے جس میں اسٹیٹ ریلیٹڈ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانسٹیٹیوشن بنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وارز میں شامل ہونا پڑا جو کہ دفاعی نوعیت کی جنگیں تھیں. اگریمنٹس کیے گئے، کورسپونڈنس لیٹرز لکھے گئے. یہ سارے معاملات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور صلح حدیبیہ کے بعد وہ اپرچونٹی پہلی دفعہ مسلمانوں کو ملی، صحابہ کرام کو ملی، کہ جب قریش کے ساتھ 10 سال کے لیے جنگ بندی، یعنی جس کو ماڈرن ڈے لینگویج میں کہتے ہیں سیز فائر، کہ جنگ نہیں ہوگی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال حکمت سے مکہ والوں کو نیوٹرلائز کیا گیا. تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جو دیگر اینمیز تھے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، جن کا رول تھا نیگیٹو رول بدر کے اندر، احد کے اندر اور غزوہ احزاب کے اندر بھی، اب ان دشمنوں کو بھی نیوٹرلائز کیا جائے. اور جو اس دور کے بڑے، جس طرح ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ 3 بڑے پلیئرز تھے، قریش مکہ، پھر بدو قبائل تھے جن کو غطفان جو ہیں بنو غطفان وہ لیڈ کیا کرتے تھے، اور تیسرے اہل یہود، جوئش لابی. اور یہ جو جوئش لابی تھی اس دور کی، انہوں نے خیبر میں اپنا ایپی سینٹر قائم کیا تھا، اور یہ خیبر میں بیٹھ کر مدینے والوں کو انٹرنلی اور قریش والوں کو اور غطفان کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف ابھارا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے کرٹیکل معاملہ تھا کہ آل یہود کو نیوٹرلائز کیا جائے اور خیبر کے اندر جو ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے اس کو اپروٹ کیا جائے. تو آج کی یہ جو ایپیسوڈ ہے مارکہ خیبر کے حوالے سے، غزوہ خیبر کے حوالے سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جانثاران، آپ کے صحابہ کرام کس طریقے سے خیبر وارد ہوئے اور خیبر سے ریلیٹڈ کیا معاملات ہوئے اور کیا مارکے ہوئے. ویورز، ہمیشہ کی طرح مدنی زندگی کے حوالے سے خاص طور پر ہماری رہنمائی کرتے رہے، ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہمارے استاد محترم ماہر اقبالیات، بہت سی کتابوں کے مصنف، ٹریڈیشنل اور کنٹمپرری دونوں علوم میں یکساں مہارت اور قابلیت رکھتے ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب سے. جناب ایک دفعہ پھر یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ڈاکٹر صاحب سے استفادہ کرتے ہیں. سر، بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ نور، یہ اکتساب نور ہی کر رہے ہیں آپ کی موجودگی. بلا شبہ ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، خیبر، جیسے کہ ابھی میں نے انٹرو میں بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک ایپی سینٹر بنا ہوا ہے سازشوں کا، اور فار ایئرز سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے تو میثاق مدینہ کیا، جوئش ٹرائبز کو ایکول فوٹنگ کے اوپر رائٹس اور پریویلیجز ان کے دیے گئے، لیکن انہوں نے ہر درجے کے اوپر بدر دیکھیں، احد دیکھیں اور احزاب دیکھیں، ہر لیول پر ان کی جو سازشیں ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ڈیوائن حکمت ہے کہ قریش کے ساتھ تو اب جنگ نہیں ہونی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اب خیبر کے ساتھ ذرا معاملہ کیا جائے. تو یہ واقعات کا آغاز کیسے ہوا خیبر کی مہم کا؟ صاحب، آپ دیکھیں جو یہود کا معاملہ جیسے بھی آپ نے فرمایا بھی ہے، یہ پہلے دن سے ہی سازشوں اور آپ وسلم کو تکلیف پہنچانے، اسلام کی دعوت کو روکنے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کو کمزور کرنے، اس کے لیے ان کا کوئی بھی ایفرٹ جو تھی کم نہیں ہوئی. جو موقع انہوں نے ملا انہوں نے اس کو استعمال کیا اور کئی مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ریاست کمزور ہو. جو صلح حدیبیہ ہوا اس کے اندر جب جنگ بندی ہوئی تو اس کے ساتھ یہ جو خطرات تھے ان کے ٹلنے کا امکان بھی پیدا ہو گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اس فتح مبین میں
آپ کے لیے کیا پوشیدہ تھا اہل ایمان، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اللہ نے ایک تو تمہیں فتح مبین دی کفار مکہ کے خلاف، ایک فتح قریب بھی دے دی. واہ واہ وہ فتح قریب فتح خیبر ہے. اللہ اس لیے یعنی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ فتح خیبر کا آغاز ہو گیا حدیبیہ کے ساتھ. حدیبیہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال جو ہٹ کے میں بنیادی سوال ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن عظیم الشان میں ایسی آیات بھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ کرسچنز کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بڑے سافٹ ہیں اور وہ روتے بھی ہیں، اور ان کو شاید تم پائٹی کے لیول پر کہیں اپنے سے قریب پاؤ گے. لیکن جہاں پر جوئش مائنڈ سیٹ ہم دیکھتے ہیں، ادھر سختی بہت ہے. بلکہ اگر ہم سرکار دو عالم کے بچپن سے ہی دیکھ لیں تو جناب ابی طالب کو بھی یہ کہا گیا کہ سرکار دو عالم کو واپس لے جائیں کہ یہودی ان کو پا کر ان کو شہید نہ کر دیں. تو یہ جو یہود کے اندر ایک سختی تھی ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد ٹورڈز اسلام، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ سختی آج تک بھی کہیں نہ کہیں اس کے مظاہر نظر آتے ہیں. اچھا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا جی، تو یہ سختی سائملٹینیسلی ایتھنک بھی ہے اور ریلیجس بھی ہے. واہ واہ. اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں نا، واہ واہ. جس کی وجہ سے یہ آج تک جاری و ساری ہے، واہ واہ. وہ سائملٹینیسلی ایتھنک بھی ہے اور ریلیجس بھی ہے. واہ، بہت اہم نکتہ. کیسے؟ کیونکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ پیغمبر سارے آئیں گے بنی اسحاق سے، بنی اسماعیل سے کوئی پیغمبر نہیں آنا، آئے گا نہیں. تو وہ توقع بھی یہی کر رہے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان انہی کے اندر سے آئیں گے، یعنی وہ بنی اسرائیلی ہوں گے، بنی حضرت اسرائیل، یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام ادھر سے ہوں گے. اچھا، اسی پہ وہ روب بھی ڈالتے تھے اہل مدینہ پہ، تمہارے اندر پیغمبر آنے والے ہیں، پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جب بنی اسماعیل سے پیغمبر آئے تو وہ ان کا جو خاندانی اور نسلی ایک تفاخر تھا اس کو زد پہنچی، وہ ٹوٹ گیا. واہ واہ. یہیں سے ان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کی دعوت کے ساتھ. اس کے پیچھے اس کا مطلب ایک وہ حسد کا بھی ایلیمنٹ ہے نا، حسد ہے، حسد. اور دوسرا فیکٹر کیا ہے، ان کو یہ بزام خیش، آج تک یہی ان کے اندر ایک پرسیپشن ہے، ہم چنیدہ لوگ ہیں، وی آر دا چوزن ونس، ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید سورہ بقرہ میں اس کو کہا بھی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو موت کی طلب کیوں نہیں کرتے؟ پتہ چل جائے گا ابھی، لٹمس ٹیسٹ ہے. انہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تک تو موت کے پل سے گزر کے پہنچا جا سکتا ہے، اور سب سے موت سے گھبراتے ہی ہیں. یہ کیسے اللہ کے چنیدہ ہیں، یہ کیسے اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ کیسے اللہ کے رضا یافتہ لوگ ہیں جو اللہ سے دور بھاگتے ہیں. اس کا مطلب یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی قرآن مجید نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کے دعوے کو نو کر دیا، باطل کر دیا. بالکل. تو اب یہ جو دو فیکٹرز ہیں کہ ایک ان کی پہلے سے توقعات، دوسرا ان کا سپیریئر ہونے کا ایک مائنڈ سیٹ، ایک زوم. اب وہ کسی ایسی طاقت اور کسی ایسی ہستی اور کسی ایسی ریلیجس ٹریڈیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ان کے ان دونوں دعوی کی نفی کرتا ہو. اسلام کرتا ہے، بے شک، لہذا وہ اسلام کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ کر ہی نہیں سکتے کبھی. لہذا قرآن مجید نے ان کی اس سائیکی کو ایک کمپیریٹیو انداز سے بیان کر دیا، جو چھٹے پارے کی آخری آیت ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ مسلمان جو ہیں انہیں ہمدرد مل جائیں گے کچھ نصارہ سے، لیکن یہود سے نہیں مل سکتے. اچھا، اس لیے ایک مغربی مفکر نے، شاید جان ملر اس کا نام ہے، یا بھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، اس نے لکھا ہے کہ یہود کا یہ رویہ قرآن کے حق ہونے کی علامت بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کا فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے. واہ واہ. اس لیے یعنی they could have changed themselves، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو جھوٹا معاذ اللہ ثابت کروانے کے لیے یہود کو ایک موقع دے دیا. آپ اپنے آپ کو چینج کریں اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے. لیکن وہ نہیں، آج تک ہم وہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ یہ چلتا رہے گا قیامت تک. تو یہود کا یہ جو رویہ ہے، یہ ایک ان کی انسٹنکٹ ہے جو اس آپ سے دور پاک کے اندر بھی تھی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو، بلکہ یہاں تک کہ اہل علم نے تو یہاں تک تحقیق کی کہ اصل منافق عبداللہ ابن ابی نہیں تھا، وہ منافقت کا کارندہ تھا. اصل منافقت کا جو اوریجن تھا وہ یہود تھے. یعنی جو بظاہر اگریمنٹس کر رہے تھے سرکار دو عالم کے ساتھ اور سازشیں کر رہے تھے، کانسپریسیز کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدر اور احد میں جو ٹرائبس کو سرکار دو عالم نے جلا وطن کیا، ان کی حرکات کی وجہ سے، جس میں بنو کینوکا اور بنو نزیر شامل ہیں، اور بنو قریظہ کو تو خیر ان کے پر جو سزا کا نفاذ ہوا، اور وہ بھی توریت کے لاز کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کہے ہوئے میڈییٹر جو صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد، وہ میڈییٹ کر رہے تھے. تو خیبر میں وہ قبائل تھے جو بدر اور احد کے وقت بینش ہوئے تھے.
تو یہ خیبر مدینے سے سر کتنا دور تھا ڈاکٹر صاحب؟ اور پھر سرکار دو عالم اب علیہ صلاۃ وسلام اب ڈیوائن ول کے تحت اس طرف پیش قدمی بھی فرمائیں گے. اچھا اب دیکھیں، آپ نے جو اشارہ کیا کہ یہود کے ساتھ پہلے بھی کیا ہوتا رہا، جی جی جی، یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ تھا ان کے لیے کہ انہوں نے کچھ سبق نہیں سیکھا اس سارے معاملے سے. اب دیکھیں نا، ان میں سب سے جو رویہ جو ان کو اپنے ہی برے اعمال کے نتیجے میں سب سے بدترین انجام جس کو فیس کرنا پڑا وہ بنو نذیر تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا. اور آپ دیکھیں ان کی جلا وطنی کو قرآن مجید نے حشر اول کہا. یہ حیران کن بات ہے. اور یہ قرآن مجید کا میں بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے ان کے گھروں سے نکال دیا، اور یہ ان کے لیے پہلا حشر تھا. اچھا اب یہ قرآن مجید نے جو اصطلاح استعمال کی اول الحشر کی، یہ بڑی قابل غور ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں پر یہ ان کا پہلا خمیازہ تھا، یہ آخری نہیں تھا. یعنی سزائیں نافذ ہوں گی، ہوتی رہیں گی. اگر ان کے اوپر سے سزائیں ٹلیں گی تو اس کا ایک سبب ہوگا. وہ سبب اس آیت میں بیان ہوا ہے. وہ سبب کیا ہوگا وہ اینڈ پہ ہے. اچھا ما ظننتم ان یخرجوا، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہمیں ہمارے کلوں سے ہمارے گھروں سے کوئی نکال سکتا ہے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے اتنے مضبوط پناہ گاہیں ہیں، اتنے مضبوط قلعے ہیں، ان قلعوں کو کون مسخر کر سکتا ہے. فتحہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کی گرفت انہیں وہاں سے پہنچی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کا گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں کو رعب سے اتنا بھر دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہے تھے، اہل ایمان کے ہاتھوں سے ان کے گھر برباد ہو رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ہے بصیرت والو اس سے عبرت لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول حشر تو ان کے ساتھ ہوا. یہود مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس وقت تک اس کامیاب سازشیں کرتے رہیں گے جب تک اہل ایمان اہل بصیرت نہیں ہوں گے. اگر آج مسلمان پٹ رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بصیرت سے محروم ہے. بے شک اگر یہ بصیرت کے اندر آ جائیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اور جو قرآن مجید کی واضح ہدایت موجود ہے، سیرت کے اندر واضح رہنمائی موجود ہے، اس کو اختیار کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا وقار محفوظ نہ رہے، بے شک، اور ہم اس ذلت و رسوائی سے بچ نہ جائیں. بے شک. اچھا ایک بات جو میں یقینی طور پہ یہاں پہ ایڈ کوئکلی کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا جو مشن ہے، پہلے ڈائیلاگ ہے، کانورزیشن ہے. تو ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میثاق مدینہ ہمارے لیے حجت ہے، صلح حدیبیہ ہمارے لیے حجت ہے. لیکن اگر ہمارے پر جنگوں کا نفاذ ہوگا تو آف کورس پھر بدر و خیبر بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں موجود ہے، اور پھر ہم اس کو بھی فالو کریں گے. اسلام تو بنیادی طور پہ ہے ہی دین دعوت. بے شک. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کی دعوت. بے شک. دعوت کا مطلب معذرت تباہی کی دعوت نہیں ہے، سلامتی کی دعوت. اسلام نے آغاز ہی دعوت سے کیا ہے. اور اس کے بعد جس نے بھی اسلام کے خلاف مزاحمت نہیں کی، مسائل کھڑے نہیں کیے، اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. بے شک. اب دیکھیں نا، مکی دور سارا کیا ہے؟ مکی دور تو صبر اور تحمل کا زمانہ ہے. بالکل. صبر اور تحمل، سب کچھ برداشت کیا گیا. لیکن جب مظالم حد سے بڑھے تو مسلمانوں نے ان کو مظالم روکنے کا ایک موقع دیا اہل مکہ کو، وہ جگہ چھوڑ کے. حبشہ چلے گئے، پھر بھی مظالم نہیں روکے. پھر موقع دیا، مدینہ چلے گئے، جگہ چھوڑ دی، پھر بھی مظالم نہیں روکے. تو پھر اپنے دفاع کے لیے وہ کیا کرتے؟ کچھ تو کرنا تھا. بالکل. یعنی بدر و حنین اور بدر و احزاب آتے ہیں جس وقت اگلے آپ کی جان کے طرف ہوئے. تو یہ تو اسلام کا مزاج بالکل ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو لے کے گئے، یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میرے ویورز کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ خیبر میں وہی حاضر ہوگا جو بیت رضوان میں حاضر تھا. یعنی خالص لوگوں کی جماعت. یعنی کوئی خیبر کی طرف اس لیے نہ آئے کہ اسپوائلز آف وار ملیں گے یا دنیاوی کو گلوری ملے گی، بلکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے. پھر قرآن کی آیات بھی اس کے ساتھ جڑتی ہیں کہ وہ 1500 لوگ یا 1600 جتنی بھی ان کی تعداد تھی جو بیت رضوان میں حاضر تھے، کہا گیا کہ یہ خالص لوگ خیبر جائیں گے. بلا شبہ. دیکھیں اس میں بنیادی سبب کیا تھا؟ بنیادی سبب یہ تھا، جیسے بھی ابھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کوٹ کی، کہ حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا اور فتح قریب کی بنیاد قرار دیا. تو فتح مبین والوں نے فتح قریب کی طرف جانا تھا. واہ واہ واہ. یعنی جس لشکر نے یہ 2 فتوحات یقینی بنانی تھیں، وہ لشکر ڈیفائنڈ تھا. تو اب بقیہ لوگوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک واضح
اللہ رب العزت کی طرف سے انڈیکیشن تھی کہ جو فتح قریب ہونی ہے وہ ہونی فتح مبین والوں کے ذریعے ہے. واہ واہ بے شک. لہٰذا آپ سے نے جو اعلان فرمایا. اور اس میں ایک نقطہ جو آپ نے ایک دفعہ اٹھایا تھا جو بڑا اہم ہے کہ مدینے میں بہرحال منافقین کی جماعت بھی موجود ہے، عبداللہ ابن ابی، تو اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو پہلے سے اطلاعات دینا شروع کر دیں. بلا شبہ وہ اطلاعات دیتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا. اچھا اب ایک اور جو اہم چیز ہے جس طرف ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ مدینے میں جتنے لوگ موجود تھے جب وہ سارے شامل ہوتے تو پتہ نہیں لگنا تھا کون ان میں پورے کا پورا مومن ہے کہ نہیں. منافقین کے شامل ہونے کا پورا امکان موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا. اور بیت رضوان والے جو خالص لوگ جو فتح مبین کی بنیاد کے حامل بھی تھے اور فتح قریب کی بنیاد بھی تھے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور ان کے ساتھ آپ نے آگے سفر فرمایا. واہ واہ. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف سفر کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گائیڈ جو ہے جو راستے کی رہبری کے لیے ان کو بھی منتخب کیا گیا. 2 لوگ آپ نے اپوائنٹ کیے تاکہ وہ راستہ بتائیں اور وہ راستہ بتائیں آپ. اچھا اب دیکھیں آپ وسلم نے جو ان کو گائیڈنس دی، جو بقیہ ہدایت ان کے علاوہ ایک تو ظاہر رازداری کا معاملہ تو تھا کہ ہم اس راستے سے جائیں جہاں ہم رازداری کے ساتھ اور آپ کی ساری کمپینز رازداری کے ساتھ ہوتی تھی، بلکہ یہاں تک ہوتا تھا اب جب کسی مہم کے لیے نکلتے تھے تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا منزل کیا ہے. اور صحابہ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، توریہ. توریہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ بتاتے تھے ہم جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا تھا واضح، جب پہنچتے تو پتہ چلتا تھا ہمارا تو خیال ادھر جانے کا ہم پہنچ آ گئے. تو یہ ایک بڑا ایک اقدام تھا کہ اگر مخالفین کے اور دشمنوں کے جاسوس بھی کہیں موجود ہیں تو انہیں ہماری پوری کی پوری جو نقل و حرکت ہے، پوری موومنٹ ہے، اس کا علم نہ ہو. تو آپ نے 2 باتیں بڑی واضح طور پر ان کو جو ان کے راستے بتانے والے لوگ تھے ان کو بتائیں. ایک تو یہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ اس طرف سے ہم نے جانا ہے جہاں محفوظ راستہ ہو، خبر نہ چلے، اور دوسرا ہم نے اس راستے سے جانا ہے جو رومیوں اور خیبر کے درمیان کے جا کے ہمیں کوئی پڑاؤ کی جگہ مل سکے. اچھا ویسا ہی ہوا کہ آپ رجی کے مقام پہ جا کے قیام پذیر ہوئے اور یہ وہ مقام تھا جو بنو غطفان کو اور خیبر والوں کو الگ کر دیتا تھا، دونوں کو الگ کر دیتا تھا. تو غطفان کی سپورٹ بھی ان کو نہ ملے. اور اس کا اچھا اب اس سے پہلے ہمیں یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ آپ نے اس مہم کا آغاز کیوں کیا. آغاز اس لیے کیا کہ آپ کے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ بنو غطفان اور بقیہ قبائل کے ساتھ مل کے خیبر کے یہود مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اہل عرب سے بھی اہل مکہ سے بھی رابطے رکھے ہوئے تھے اور کئی قبائل کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، بنو غطفان کے ساتھ ڈیل کر لی تھی کہ ہم یہ جنگ آپ ہمارے ساتھ کریں، جب فتح ہوگی تو اتنے ہم آپ کو اپنی پیداوار میں سے، مال غنائم میں سے یہ آپ کا شیئر ہوگا، فتح ہو یا شکست ہو ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو جب اتنا بڑا الائنس بن رہا تھا تو اس الائنس کی پیش قدمی کو ریاست کی طرف روکنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے راستے میں پہلے سے ہی ایک آڑ اور ایک رکاوٹ کھڑی کی جائے. تو یہ وہ بنیادی سبب تھا کہ ایک ہسٹری تھی یہود کی کہ انہوں نے ہر وقت، اب دیکھیں خندق کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، بدر کے اندر انہوں نے مختلف مواقع پہ جن لوگوں کو آپس میں جلا وطن کیا ان کو خیبر والوں نے پناہیں دیں اور انہوں نے آگے جا کے غزوہ احزاب کا ماحول بھی بنایا. تو ان کی پوری ہسٹری اور اس کے بعد ان کے جو لیٹسٹ اقدامات تھے مدینہ کے ریاست مدینہ کے خلاف جو انجام کار بہت بڑے مسائل کا سبب بن سکتے تھے. اور اب آپ دیکھیں یہ ایک ایسا ماحول تھا، ایک چیز اور کو بھی ہم یہاں لنک کر کے بتا دینا چاہیے، ایک ایسا ماحول تھا کہ آپ اس سے چند دن پہلے 1-2 ہفتے پہلے شاہان عالم کو خطوط لکھ چکے تھے. بے شک یہ اسی مہینے میں ساری کارروائی ہو رہی ہے، یعنی محرم کے ابتدائی دنوں میں 7 ہجری کے محرم کے ابتدائی دنوں میں آپ نے خطوط جاری فرمائے. جب اس کے بعد آپ کو یہ اطلاعات ملی تو ان دنوں ان کی طرف سے یہ الغار ہونا بہت نقصان کا باعث بن سکتا تھا، بہت ریاست کے لیے ایسے ڈیمیجز کا باعث بن سکتا تھا جو ان ایڈریسیبل ہوتے، کیونکہ باہر کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل جاتے جو آپ نے خطوط لکھ چکے تھے. تو اب یہ ماحول ایسا تھا کہ ان کا فوری کلا کما کیا جائے. بے شک. لہٰذا آپ نے اس مہم کا آغاز فرمایا. واہ. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ نے بجا طور پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس راہبر کی اور گائیڈنس کو لیتے ہوئے، اور یہاں سے پھر وہی والی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے، دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا ہے پوری وزڈم کے اور ساتھ، وہ سرکار دو عالم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک راستہ طے فرما رہے ہیں کہ آپ کرنا کیا ہے. اچھا وہ جو گائیڈ تھے انہوں نے مختلف راستوں کی طرف نشاندہی کی اور اس میں بھی وہ عربی کے جو الفاظ تھے کہیں پہ کہتے تھے یہ اس راستے کو کھردرا راستہ کہتے ہیں، اس کو سخت راستہ کہتے ہیں. آقا نے ان راستوں کو قبول نہیں کیا. ایک راستے کو انہوں نے کہا جی اس عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ کشادہ راستہ ہے، تو آپ نے اس کو قبول کیا. تو اس میں بھی ایک روحانی ہنٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعتدال اور کشادگی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور وہ کھردرا اور سختی والا مذہب نہیں ہے. آپ کا فرمان پاک بھی ہے کہ اگر آپ کو 2
سخت اور آسان میں سے انتخاب دیا تو آپ آسان کا انتخاب کریں. یہ ہماری امت کے لیے آسانی آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. تعلیم بھی ہے بالکل. اچھا اگر آپ نے کوئی انڈیکیشن لینی ہے کوئی فال لینی تو پازیٹیو لیں نیگیٹو نہ لیں. واہ واہ. اور ایسے کئی مثالیں ہمیں ملیں گی جب ایسے انڈیکیشن بھی آئے تو آپ نے پازیٹیوٹی کو اختیار کیا. واہ واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب جو اہم بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ملٹری کریئر جتنے بھی غزوات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو کبھی حملہ نہیں کیا. شب خون کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرکار کے غزوات میں نہیں ہے. ان ایکسپیکٹڈ حملہ مطلب یہ ایک ڈس آنریبل بات ہوتی وار کے اندر بھی کہ ہم رات میں اس طرح حملہ کر دیں. تو خیبر کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ رات کو یہ لشکر قیام پذیر ہے لیکن حملہ نہیں ہوا. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ وسلم کی کشادہ دلی، آپ کی اعلیٰ ظرفی اور آپ کا فریق مخالف کے آپ کے دشمن ہونے کے باوجود ایک اس کو چانس دینا، اس کو سپیس دینے کے کا جو آپ کا ظرف ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ جب تشریف لے گئے آپ وہاں پہ 8 قلعے تھے جن میں یہود قیام پذیر تھے کہ وہ 14 قلعے تھے اور رات میں وہ ٹرانسفر کرتے تھے مال کو. یعنی کہ جس وقت ان کا ایک قلعے میں خطرہ ہوتا تھا تو اپنی عورتوں کو، بچوں کو اور اپنے مال و متاع کو جو ان کے دولت سونا چاندی ذخیرے کیے ہوئے تھے وہ دوسرے قلعے میں منتقل کرتے تھے. اور اسلامی لشکر کا جو اسپائنش تھا، جاسوسی نظام تھا، پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ رات میں حملہ نہیں کرتا، اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. تو یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں نا، ایک جو ویلیوز ہیں جو بعد میں بھی ہمیں اسلامی لشکروں میں نظر آتی ہیں، بڑے جو ہمارے لیڈرز ہیں جیسے صلاح الدین ایوبی ہوا، یہ سارا فیضان آپ وسلم کی سیرت کا ہے. بے شک. اور آپ کو مخالفین کا یہ نظر نہیں آئے گا، آج تک نظر نہیں آئے گا. آج کا تو بالکل کوئی اس زمانے کو چھوڑ دیں جب تہذیب انسانی اتنی آگے چلے گی، آپ نے UN میں چارٹر بھی کر لیا، رائٹس کا سب کچھ کر لیا، آج بھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. سر یہ تو کل کی بات ہے. افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ ڈیزی کٹرز آپ نے مارے. یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ ہیومن سیویلائزیشن کے چیمپئن تھے. ایک بندے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سب کو اصلاح دے دی، کولیٹرل ڈیمیج کی بلینز آپ نے مار دی ہے عراق میں. تو اب سیرت میں دیکھیں آپ وسلم نے میکسیمم یہ کیا کہ جتنا بھی کم سے کم کیجولیٹیز ہو سکیں، جتنا بھی کم سے کم نقصانات ہو سکیں. بات صرف انسانیت کی فلاح کی ہے. آپ کا میسج انسانیت کو بچانے کا ہے، اور جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے یہ وہ طبقہ ہے جو انسانیت کی فلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے آپ نے منیمم ڈیمیجز کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کیا. اچھا اس کے جو بہت سے ڈائمینشن ہیں جس کو ہم خیبر کی آگے ڈسکس کریں گے، لیکن وہ جو ایک اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے نا، ہم سب کے ایمان والوں کے دل کے بڑا قریب ہے. سبحان اللہ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جیسے مختلف ہمارے صحابہ کرام سرکار دو عالم کے ایسے صحابہ جانثار وہ تشریف لے کے گئے، لیکن وہ جو قلعہ تھا مین وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی عظیم الشان جماعت، اور مجھے یہ کہنا ہوگا کہ بیت رضوان والے خالص ترین ایک ہستی وہ نجم ہدایت ہیں، ایک وہاں پر موجود ہیں. اور وہاں پہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ دعائیں ہو رہی ہوں گی کہ وہ کل علم، جس علم کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ ہے، جو سند ہے محبت الہ العالمین کی، محبت رسول کی، وہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے، وہ علم ہمیں مل جائے. اور مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی لیڈرشپ کی تمنا ہی نہیں کی کہ مجھے قائد بنایا جائے. یہ وہ موقع تھا جب صرف اس رات کو میں نے طلب کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اعلان تھا وہ بہت بڑا تھا. اعلان اتنا بڑا تھا. اچھا قاضی صاحب دیکھیں جو قلعے فتح ہوتے چلے گئے، یہ قلعہ جو کیموس کا قلعہ تھا یہ سب سے مضبوط ترین قلعہ تھا. اور اس میں جو سربراہ تھا ان کا مرحب، جس سے کئی سرماؤں کے برابر، کئی پہلوانوں کے برابر، ایک 70 کے یا 40 کے برابر سمجھا جاتا تھا. یعنی وہ معمولی بہادر انسان نہیں تھا. تو اور دوسرا یہ کہ یہ تھا بھی ایسی جگہ پہ، یہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ، تو اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. حضرت ابوبکر کو یہ مشن دیا گیا، حضرت عمر کو دیا گیا، حضرت سعد ابن عبادہ کو دیا گیا. وہ تیر اندازی شروع کر دیتے، پتھر پھینکتے، اور اوپر آگے کوئی لشکر یا کوئی جو تھا دستہ آ کے نہ پہنچ سکتا. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں، اب صبح میں اس شخص کو یہ منصب سونپوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا اور اللہ رسول سے محبت کرتا، اور اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح ہوگا، اور وہ ڈٹ کے لڑنے والا ہے، کبھی شکست کھانے والا نہیں، غیر فرار، کبھی فرار ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اوصاف بیان کر دیے. جب صبح ہوئی سب منتظر ہیں، آپ نے علی کہاں ہیں، اور یہ اٹ واز این ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ، کیونکہ آپ کی تو آنکھ پتہ چلا جی سیدنا علی مرتضیٰ کے تو آشوب چشم ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں بلاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ آئے
تو حالانکہ علاج تو چل رہا تھا لیکن وہ علاج ابھی مؤثر نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن لگایا. اللہ، اس لاب دہن کی برکت تھی کہ آپ کا آشوب چشم جاتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں پھر کیا مرنے تک مجھے آشوب چشم نہیں ہوا. واہ واہ واہ. یعنی لاب مصطفیٰ کی جو تاثیر تھی، اس کی جو شفا یابی تھی، اس کا باقی رہنے کا اور اس کے ابدی ہونے کا یہ عالم تھا. اب آپ نے پرچم عنایت کیا سیدنا علی مرتضیٰ کو اور آپ کو یہ منصب سونپا، اور اب دیکھیں پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت فرمائی، تمہیں آپ نے جا کے پہلے ان کو پیغام دینا ہے. پھر یہاں پہ بھی واہ واہ واہ، ان کو پہلے حق کی طرف بلانا ہے. اچھا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کسی کو بھیجا یہی کہا کہ تم فریق مخالف کے سامنے دعوت دیا کرو، لیکن یہاں بھی ایک اضافی چیز فرمائی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کل ہی لڑنے والے ہیں. ہائے ہائے. اور جب اس نے کوئی غلط بات کی تو علی برداشت نہیں کریں گے. فرمایا علی، اگر تیری دعوت پہ ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تیرے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک وار کے اندر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. یعنی امیجن، اب تصور کریں آج کی ہم یہ بات سمجھ سکیں، آپ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور موٹیویشن دعوت کی دے رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا اگر تم اس کے مار کے آؤ گے تو تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. اللہ، وہی بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی بھی ڈائلاگ ہو گیا تو ان کو تبلیغ کے ذریعے مسلمان ایک بھی ہو گیا تو سرخ اونٹوں سے بہتر، تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر. کتنی بڑی بات ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ، کاظمی صاحب میں سچی بات آپ کا عرض کروں، اسلام کا جو مزاج ہے صلح جوئی کا، اس کے مقابلے میں منافقت ہے. بے شک آج کل تو یہ ویسے ہی، میں بڑے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں اسٹیجوں پہ بیٹھ کے، اس کے 10% پہ عمل کریں دنیا کا خطہ عمل بن جائے. بے شک 10% پہ عمل کریں، کوئی عمل نہیں ہوتا. ہمارا کہنا کچھ ہے، عمل کچھ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہدایت دے کے بھیج رہے ہیں بھی اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا، تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اللہ، جو اہل عرب کی سب سے بڑی کیا کہتے ہیں اس کا ہرس ہوتی تھی کہ ہمارے پاس یہ سرمایہ ہو، سب سے بڑی اس کو دولت سمجھا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں آپ یہ دے رہے ہیں. تو جب سے علی مرتضیٰ آگے، ظاہر ہے وہ ان کے اوپر کفر تھا، آلریڈی کفر طاری تھا ان لوگوں پہ، تو وہ تو نہیں چینج ہونا تھا. لیکن ہم اگر وہ چشمے تصور سے امیجن کریں، اور خیبر جو لوگ گئے بھی ہیں کہ یوں وہ چڑھائی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ اپنی بعض روایات میں ایسے جیسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں ایک واریر کی شان کے ساتھ، اور وہ چڑھائی کو چڑھ رہے ہیں، اور سامنے سے وہ مرحب جو ہے نمودار ہو رہا ہے، مرحب نمودار ہو رہا ہے، اور وہ اپنا رچ پڑھ رہا ہے کہ میں مرحب ہوں، پورا عرب و عجم مجھے جانتا ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، اور میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں بھی اسد اللہ ہوں. آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ سبحان اللہ، جو سامنے اسے چیر کے رکھ دیتا ہے. تو اس کے بعد آپ جب ٹکراؤ ہوا، اس نے وار کیا، آپ نے وار سہا. جب آپ نے وار کیا تو اس کا ڈال ٹوٹی، سر پہ جو خود تھا لوہے کا وہ ٹوٹا، اس کی کھوپڑی چری، حتیٰ کہ اس کے سینے تک آپ کی تلوار پہنچ گئی. اور کہتے ہیں زمین خیبر تک بلکہ وہ جیسے خط لائن کھینچتی ہوئی وہ نکلی تلوار، آپ کی تلوار نکلی. تو اس کو آپ نے واسطے جہنم کر دیا. گویا آپ نے خیبر کے فتح کا دروازہ کھول دیا. اس کے بعد اس کا بھائی یاسر آیا، اس کا یہ انجام ہوا، اور لوگ آئے، پھر کمسان کا رن پڑ گیا آپ کی. اور وہ کہتے ہیں تیر اندازی شروع ہوئی نا، تیر اندازی شروع ہو گئی. تو وہ کچھ روایات میں ہمارے اولیاء اللہ کے ہاں بھی کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس خیبر کے جو دروازے کو بھی آپ نے تھاما. جس وقت آپ کی ڈھال گری ٹوٹ کے، اب آپ نے دروازے کو ہاتھ ڈالا. جب دروازے کو ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ 24 سے لے کے 40 اور 50 افراد تک آتا ہے جو اس کو کھولتے بند کرتے تھے، اٹھاتے تھے. آپ نے اس کو اٹھا لیا، اللہ اس کو ڈال بنا لیا. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر اقبال، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. تو بازو حیدر یہ ہوتا ہے. واہ واہ. اب سبحان اللہ، اب نان جویں تو ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہے جو بازو حیدر تک ہمیں پہنچا سکے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس دروازے کو ان کو طے کرنے کے بعد جو خندق تھی اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ اسلامی لشکر آگے ایک برج بن گیا. اور وہ اسی سے ہی دیکھیں وہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا. بے شک جو برج بن گیا کتنا بڑا دروازہ ہوگا. تو یہ جو زور حیدر تھا یہ اصل میں ایمان حیدر تھا. بے شک یہ آپ کا یقین تھا. دیکھیں نا آپ کا کتنا معروف فرمان ہے. آپ نے فرمایا ولا کوشفت الکتاب لم تزددنی یقینا ولا کوشفت الکتاب. میرا اللہ اور اس کے رسول پہ اتنا یقین ہے، سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ، یہ وہ یقین بول رہا تھا. یہ وہ یقین تھا جو عمل کر رہا تھا. مجھے جس رسول نے فتح کا وعدہ دے کے بھیجا ہے، جس کو میں ہاتھ ڈالوں گا وہ مسخر ہوگا، وہ فتح ہوگا، کھلے گا، بند نہیں رہے گا. یہ علی کی شان ہے. مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. تو یہ زور حیدر تھا جس نے اس فتح کے کوئی امکان کو کھولا.
تو ڈاکٹر صاحب جب یہ مرحب والا جو یہ کلا کموس ہے، بعض روایات میں ویسے نام والے کلے کے ساتھ بھی یہ روایات منسوب ہیں، بہرحال واٹ ایور دا کیس میں بھی جب یہ کلا فتح ہوا ہے تو پھر وہ آف کورس وکٹوریس مارچ ہے مسلمانوں کا، اور باقی کلے بھی یکے بعد دیگرے جو ہیں وہ فتح ہوتے چلے گئے ہیں، اور پھر وہ معاملہ آیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ اگریمنٹ کیا ہے. دیکھیں اس کے بعد وہ قلعہ بند ہو گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ مذاکرات پہ آئے. جی اور انہوں نے مذاکرات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے. تو انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، ہم زراعت کریں اور بقیہ معاملات کریں، تو ہم اپنی آدھی پیداوار اسلامی ریاست کو دیں گے، آپ کو دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس شرط پہ رہنے دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے جب تک آپ اپنے عہد کی وفا کریں گے. اگر آپ نے عہد توڑا تو پھر تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا. جب تک وہ عہد پہ قائم رہے. پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ان کی شرارتیں بڑھیں تو پھر ان کو خیبر سے جلا وطن کیا گیا. سرکار کے دور میں جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ یہ اس کو کیلکولیٹ کرتے تھے. بالکل وہ کرتے تھے. اچھا اس میں دیکھیں اور بہت سے بھی واقعات ہیں جو بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہیں کہ جس وقت یہ لشکر پہنچا تو وہاں پہ اسود رائی کا تذکرہ ملتا ہے، جس کا تذکرہ کرنے کو بڑا جی چاہ رہا ہے. جی بسم اللہ. کہ وہ ایک حبشی تھے اور کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا لشکر آیا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ رسول ہیں، مدینہ سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لشکر آیا یہود سے لڑنے کے لیے. اس نے کہا اللہ کے نبی ہیں. اب اچھا وہ آپ کے پاس آ گیا. اس نے کہا جی آپ کی کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا میری یہ دعوت ہے. اس نے کہا اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو آپ نے فرمایا پھر تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو اس نے کہا میرے پاس جو بکریاں ہیں میرے مالک، ان کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جانچ جس قلعے کی ہیں نا اس طرف ان کو روک کر کے ہانک دو ان کو، اور ان کو کنکریاں مارو خود چلی جائیں گی. اس نے بکریاں ادھر کی اور ہتھیار لے کے لشکر میں شامل ہو گیا. جب جنگ ہوئی تو وہ شہید ہوا. آپ نے فرمایا جب آپ کو پتہ چلا، فرمایا اس کی میت کو، لاش کو میرے پاس لے کے اس کے جسد کو لایا گیا آپ کے خیمے پاک کے اندر. آپ نے فرمایا عمل کثیرن عمل قلیلا اجر کثیرا. کم عمل کرنے والے نے بڑا اجر پا لیا. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ایمان لایا، جان نشاور کی اور جنتی ہو گیا. اچھا اس نے کہا تھا یا رسول میرا تو چہرہ بڑا کالا ہے، میرا تو جسم بڑا بدبودار ہے، تو کیا اللہ مجھے بھی قبول کر لے گا؟ فرمایا اے اللہ سے تیری راہ میں جان دے دی، اس کے چہرے کو روشن کر. اس کا چہرہ منور ہو گیا. آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے. اس کا بدن خوشبو سے مہکنے لگا. یعنی عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا یہ معجزانہ جو پہلو ہے آپ کی ذات پاک کا یہ سامنے آیا. اچھا اس طرح جعفر طیار بھی آ گئے. جب جعفر طیار پہنچے فتح خبر تھی تو آپ نے ان کو اس طرح استقبال کیا، ان کو چوما اور فرمایا مجھے نہیں میں فیصلہ کر پا رہا کہ میں خیبر کی فتح کی خوشی مناؤں کہ جعفر طیار کے آنے کی اور اس سے ملاقات کی خوشی مناؤں. یعنی اتنی خوشی. اچھا اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. خیبر فتح ہوا تو فتنہ یہود کے خاتمے کا آغاز ہوا. جعفر طیار نے عالم عیسائیت کی تسخیر کا آغاز کیا. بے شک انہوں نے یہ آپ کی شان تھی. اور دونوں بھائی ہیں جعفر اور علی، دونوں بھائی ہیں. ایک بھائی نے یہود کا عالم کو کور کیا، ایک بھائی نے عالم عیسائیت کو کور کیا. تو آپ گویا یہ فرما رہے تھے کہ میرے لیے آج عالم یہودیت کی فتح کا بھی فتح کرنے والا بھی میرے سامنے ہے اور عالم عیسائیت کو فتح کرنے والا بھی میرے سامنے ہے. میں کس کی خوشی زیادہ مناؤں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اچھا دو کوئک واقعات جو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم آج کی ایپیسوڈ کو کلمنیٹ کریں. ایک تو سرکار دو عالم کا معجزہ جب نعوذ باللہ آپ کو زہریلا گوشت دینے کی کوشش کی گئی، یہ خیبر کے بالکل فوری بعد، اور گوشت نے خود بتایا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر، اور آپ نے اس کو تھوک دیا. سبحان اللہ. اور یہ آپ کے دلائل نبوت میں سے ایک امپورٹنٹ دلیل. اور بی بی صفیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح پاک آقا علیہ السلام. دیکھیں جو حضرت سیدہ صفیہ کا نکاح بھی ہوا، بلکہ اس سے پہلے اس کے والد ہوئی ابن اخطب کا جو پورا سونے چاندی کا ذخیرہ تھا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یہ فرمایا تھا کہ ایک دن کا بھی تم نے چھپانا نہیں. انہوں نے وہ تھیلا پورا جو ریزروائر تھا چھپا لیا. تو آپ نے فرمایا کہ سارا سامان سامنے رکھا تم نے، لیکن ہوئی ابن اخطب کا جو ذخیرہ ہے سونا و چاندی تھا وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں تھا، وہ تو خرچ ہو گیا. آپ نے فرمایا فلاں جگہ پڑا ہے. وہ بھی دلائل نبوت میں سے. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. انہیں وہ نکالنا پڑا. اور آگے چل کے جب پھر آئے سارے قیدی تو سیدہ صفیہ کا پہلے حضرت دہیہ کلبی کا معاملہ تھا. حضرت حسان بن ثابت کا غالباً ان کا بھی نام آتا ہے. تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ سردار یہود کی بیٹی ہیں. تو آپ سے ان کو بلایا، ان کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پہلے دی. انہوں نے ایمان قبول کیا. آپ نے فرمایا اگر تم واپس جانا چاہو یہود کی طرف تمہاری مرضی، اگر تم ایمان قبول کرنا چاہو تو تمہاری مرضی. تو انہوں نے ایمان کو اختیار کیا. اس کے بعد پھر آپ نے ان کو وہ تکریم دی کہ اور آپ نے کتنی عزت دی. آپ دیکھیں کہ سیدہ صفیہ کا قد رہا
درمیانہ تھا. تو جب اونٹ پہ بیٹھنا ہوتا تو آپ اپنا کندھا رکھتے ہیں, اللہ اس طرح ان کو اونٹ پہ بٹھا. اللہ. تو اب اور ان کو وہ خواب کا بھی تذکرہ ہے نا, جو ان کو ایک چہرے پہ ایک نشان تھا. وہ نشان اسی لیے تھا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا تھا, اور جب اپنے شوہر کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم خواب دیکھ, نعوذ باللہ, اس خواب کی تعبیر کی کہ مدینے کا بادشاہ سے تمہارا آگے کوئی رشتہ عقد ہوگا. عقد ہوگا. تو اس نے غصے میں آ کے تھپڑ مارا آپ کے چہرے مبارک پہ, اس کا نشان موجود تھا. تو یہ بھی ایک آپ سے کا معجزہ, اور آپ نے بین الملل تعلقات کی بھی بنیاد رکھ دی. بے شک. تو یہ آپ کی ایک معجزانہ شان ہے جس کا یہاں پہ ظہور ہوا. بے شک. ڈاکٹر صاحب, خیبر سے جڑے کچھ لیسنز ہم اگلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کریں گے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نورانی, یہ جو زندگی پاک ہے جس سے ہم اکتساب نور کر رہے ہیں, یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج ہماری جو یہ کانورزیشن ہے یہ کنکلوژن کی طرف بڑھتی ہے. آپ کی موجودگی میں بہت ہی ایمان افروز تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ویورز, فتح خیبر اور ایک اور نقطہ عروج, ایک اور نقطہ کمال, اور کس طریقے سے صحابہ کرام نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر اس خطرے کو نیوٹرلائز کیا, اور سیدنا علی المرتضیٰ کو جو سند عطا ہوئی, اور سیدنا علی المرتضیٰ کی جو بہادری, جو دلیری, جو شجاعت. ویورز, میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صحابہ کرام, اور آج کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر ہوا, تو حضرت علی المرتضیٰ کی اسوہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی انٹروڈکشن کریں, آپ کون ہیں؟ تو فرمایا, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. علی المرتضیٰ جیسی ہستیاں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا ہارون ڈکلیئر کریں, جو ہارون مصطفیٰ تھے, وہ اپنے آپ کو سرکار دو عالم کے غلاموں میں سے ایک غلام سمجھا کرتے تھے. تو اگر ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں, علی المرتضیٰ کو گلوریفائی کرتے ہیں اور ان کے فالوورز ہیں, تو ہمارے سینوں میں بھی وہ توق غلامی ہونا چاہیے جو کہ محمدیت کا توق ہے, اور وہ غلامی کا توق ہمارے گلے کے اندر ہونا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العزت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع عطا کرے, صحابہ کرام کی محبت, اہل بیت اطہار کی محبت, اولیاء کرام کا ادب, اور ہم ان ہستیوں کے پیچھے چلیں اور ان کے نقش قدم کو فالو کرنے والے بنیں, اور یہ محبت جو ہے ہماری جنریشنز میں منتقل ہو. ویورز, آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ کا ایمان افروز تذکرہ جاری ہے. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی, سائننگ آف.